ایک انسان کی زندگی کا جو بچپن ہوتا ہے، اس بچپن میں 10 سال 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے انسان اپنے آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، انسان کا کردار بن رہا ہوتا ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ فیوچر میں جا کر کس کردار کا مالک ہوگا، کس طرح کی کیفیت، کس طرح کے ذہن، کس طرح کی سوچ کا مالک ہوگا۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت کا سب سے جو گولڈن ایرا ہے، گولڈن ڈیوریشن ہے، یا گولڈن یہ کہہ سکتے ہیں سال ہے، عمر ہے، وہ 12 13 سال سے پہلے پہلے کی ہے۔ اسی میں آپ بچے کو ایک بہترین انسان بنا بھی سکتے ہیں، اور ایک بدترین اور معاشرے کے لیے ناسور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بات شاید آپ کو اس مثال سے اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ پہاڑ کی چوٹی پر کچھ ڈاکو تھے، انہوں نے اپنا وہاں پر ایک بسیرا بنایا ہوا تھا، اور وہاں سے گزرنے والوں کو ہمیشہ وہ لوٹتے رہتے تھے۔ وہ اتنا محفوظ ان کا ایریا تھا کہ وہاں پر لوگوں کا پہنچنا یا ان کو پکڑنا تقریباً ناممکن سا ہو چکا تھا۔ تو اس بات کا جب پتہ وہاں کے بادشاہ کو چلا، تو اس نے اپنے کچھ مخصوص جاسوس ان کی طرف بھیجے۔ وہ جاسوس وہاں پر گئے اور وہ ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ڈاکو چلے گئے وہاں سے لوٹنے کے لیے، تو وہ ان کی جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ڈاکو اپنی واردات ڈال کر جب واپس آئے، تو آگے جاسوس چھپے ہوئے تھے فوج کے ساتھ، تو انہوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ لیا۔ سارے ڈاکوؤں کو بادشاہ کے دربار میں جب پیش کیا گیا، تو ایک ان میں ایک بچہ تھا، ایک نوعمر لڑکا تھا، جس کی عمر 12 13 سال تھی۔ تو اس کے بارے میں ایک وزیر کو بہت اچھا لگا وہ بچہ، کیونکہ نوعمر تھا، تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس کو نہ ماریں، باقی بے شک سب کو مار دیں لیکن اس کو نہ ماریں۔ یہ بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں پر رہ رہا تھا یا کس طرح کی صورتحال میں رہ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس وقت اس کو ایک بڑا ہی زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ان کا بچہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر وہ وزیر کو یہ کہتا ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو بھیڑیے کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھیڑیا ہی رہتا ہے، چاہے 100 سال وہ کسی بزرگ آدمی کے ساتھ گزار لے، لیکن اس کی کیونکہ فطرت میں بھیڑیا پن ہے، تو وہ بھیڑیا ہی رہے گا۔ لیکن وزیر مزید اصرار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، اگر کل کو جو بھی نقصان ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت اس کی بات مان لیتا ہے۔ وہ نوعمر بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس وزیر کے پاس چلا جاتا ہے۔ کافی دن تک وہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ بچہ وہ ساری چیزیں بھول چکا ہے، لیکن فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ تو ایک دفعہ جب اس لڑکے کو موقع ملتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک اس وقت جوان ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت اس کو جب موقع ملتا ہے، وزیر کے گھر میں کچھ تقریب بھی تھی، تو کافی ساز و سامان بھی تھا۔ اس وقت اس نے ایک واردات ڈالی اور سارا سامان لے کر اسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر اس کے باپ دادا جو تھے وہ کام کرتے تھے ڈاکو زنی کا۔ اس مثال سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ فطرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، نسل کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، تربیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے بعد کسی سے تعلق رکھنا چاہیے یا کسی کی اپنے دل میں جگہ بنانی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر تربیت اور اس کے ماحول اور اس کی فطرت اچھی ہوئی، تو وہ آپ کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور آباد بھی کر سکتے ہیں۔